دوستو آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم بات کرنے والا ہوں۔ یہ بات میری 36 کتابوں کا نچوڑ، 40 ممالک کے جو سفر کیے ہیں اس کا حاصل وصول اور 26 سالہ تجربات کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، کر گزریں۔ کسی کا خوف کی پرواہ نہ کریں، کسی سے ڈرے نہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، کامیابی کا یقین رکھیں اور انتھک محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں یہاں تک کہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ اس سب کے اندر ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ فوکس۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، تمام تر توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ ابھی ہم ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، طلبہ کو، طالبات کو پڑھاتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں۔ تو ہم پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، ورزش کر رہے ہوں، کسی لیکچر میں ہوں، گھر میں بات چیت کر رہے ہوں، ہمارے دماغ پر ایک ہی چیز فوکس ہوتا ہے کہ کل ویڈیو کس موضوع پر بنانی ہے، کل کے لیکچر میں کیا بات کرنی ہے، فلاں کتاب کے لیے مواد کہاں سے آئے گا، فلاں کالم کس آئیڈیا پر لکھنا چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم 36 کتابیں لکھ چکے ہیں، 40 کے قریب ممالک کا سفر کیا ہے اور 1600 طلبہ طالبات کو ہم نے آن لائن پڑھایا ہے، جو پوری دنیا میں ہمارے شاگرد الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، دوست احباب ملاقات کے لیے آتے ہیں، کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں، مشاورت کے لیے آتی ہے، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، کیئرنگ پلاننگ کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کو یکساں وقت دیتے ہیں۔ ایک پرندہ ہے جو سائبیریا سے سردیوں کے دنوں میں یہاں پاکستان میں آتا ہے، چونکہ وہاں بہت زیادہ برف ہو جاتی ہے اور وہاں پر اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو انڈے وہاں دے کر آتا ہے اور اتنے ہزاروں میل سفر کر کے سردیوں کے موسم میں یہاں رہتا ہے، لیکن اس کی توجہ، اس کا فوکس ان انڈوں پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ مرغی جب انڈا دیتی ہے یا جانور کوئی انڈا دیتا ہے تو 21 دن یا 36 دن اس انڈوں پر بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ توجہ رہے، اور اس کے بعد انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ لیکن وہ اتنی دور سے آتا ہے، انڈے وہاں دے کر آتا ہے، لیکن اس کا فوکس، اس کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے، اس انڈوں پر ہوتی ہے کہ اتنی دور سے بھی انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ تو آپ جہاں پر جائیں، جہاں پر ہوں، جو بھی کر رہے ہوں، اپنے کام پر، اپنی کمپنی پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے ادارے پر، اپنے مشن پر، اپنے ہدف پر فوکس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ماہر نشانہ باز جب نشانہ لیتا ہے ہدف کو تو وہ ایک تمام تر توجہ ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے اور اس کے بعد نشانہ لگتا ہے تو ٹکا کر کے جو ہدف ہوتا ہے اس کو ہی نشانہ لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ نشانے لگتے ہو، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی یہاں کھجلی کرے، کبھی یہاں کھجلی کرے، کبھی یہاں کھجلی کرے، توجہ بڑھ جائے گی، فوکس بڑھ جائے گا، وہ اپنی منزل کھو دے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ سعدی شرازی اپنے دوست احباب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، کسی نے پتھر مارا، شیخ سعدی نے نہیں دیکھا، کسی نے جملے کسے، شیخ سعدی نے نہیں دیکھا، کسی نے گالیاں دی، شیخ سعدی نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ساتھیوں نے کہا، یا شیخ، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جملے کس رہا ہے، آپ پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیکھتے؟ شیخ سعدی شرازی نے ایسا جملہ کہا جو آپ کی زندگی بدل جائے گا۔ شیخ سعدی شرازی نے کہا، جو پتھر مارنے والے ہیں، جو جملے کسنے والے ہیں، جو ہمیں گالیاں دینے والے، یا ہمارے شاگرد ہوں گے یا ہمارے جاننے والے ہوں گے، کسی پرائے کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں پتھر مارے، کسی اجنبی کو گالیاں دیں، کسی اجنبی پر جملے کسے؟ اگر میں ہر ایک کو جواب دینے لگ جاؤں گا، ہر کتے کو، پتھر مارنے والے کو جواب دینے لگ جاؤں گا تو اپنی منزل کھو دوں گا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں نہیں پڑا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے۔ آپ نے جو منزل متعین کی ہے، جو فوکس متعین کیا ہے، جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، وہ کر گزریں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، نہ ڈریں، نہ خوف کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، باقی پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ اگر 60 سال اوسط زندگی ہو تو 30 سال میں ظہر ہو جاتی ہے، 40 سال میں عصر ہو جاتی ہے، 50 سال میں مغرب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نہ جانے موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ تو ارمان نہ لے کے جائیں قبر میں، حسرتیں قبر میں نہ لے کے جائیں کہ
کیا ہوا، میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک نرس ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ایک، وہ کتاب مجھے حال ہی میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس نرس کی ڈیوٹی تھی اس میں جہاں پر ہسپتال کے ایمرجنسی ہال میں ڈیوٹی تھی، اس کمرے میں جہاں وینٹیلیٹر پر لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں کہ 98% لوگ اپنی حسرتوں پر آہیں بھرتے ہوئے مر گئے کہ اے کاش میں زندگی میں یہ نہ کرتا، اے کاش میں زندگی کو ضائع نہ کرتا، اے کاش میں فلاں سے لڑتا جھگڑتا نہیں، اے کاش کہ میں وہ کام کر لیتا، اے کاش کہ میں وقت ضائع نہ کرتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش۔ لیت الشباب یعود، دوبارہ زندگی نہیں آ سکتی، دوبارہ جوانی نہیں آتی، تو وہ اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتے ہوئے مر گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی پر آنسو نہ بہائیں، حسرتوں پر آنسو نہ بہائیں، مرتے وقت آپ کو کوئی احساس، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہ ہو، تو اپنے لیے ایک گول متعین کریں، ایک منزل متعین کریں، ایک ہدف متعین کریں، اور پھر پوری توجہ، مستقل مزاجی، انتھک محنت اور تمام فوکس کے ساتھ اس پر لگ جائیں۔ ہمت مرداں، مدد خدا، اللہ کی مدد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ قرآن میں آتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیں تو بس چلتے چلے جائیں۔ ہاں، اپنی زندگی متعین کرنے میں، دائرہ کار متعین کرنے میں، اپنے کسی رہبر سے، کسی پیر سے، کسی استاد سے، کسی مرشد سے، کسی مینٹور سے آپ مشورہ ضرور کریں۔ آپ اپنی زندگی کے لیے کسی نہ کسی کو بڑا ضرور بنائیں، کسی نہ کسی کا نکو ضرور بنے، کسی نہ کسی کا دامن ضرور سمجھے، کسی مینٹور کو لازمی پکڑے۔ کیوں؟ کسی بڑے کا، کسی استاد کا، کسی مرشد کا، کسی مرید کا، کسی پیر کا، کسی استاد کا، کسی مینٹور کا ایک مشورہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ دو راستے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے مشورہ کیا، استاد نے بتا دیا کہ بیٹا میں آپ کے جو حالات کو جانتا ہوں، آپ کی جو صلاحیتوں کو جانتا ہوں، آپ اس راستے پر چل پڑے۔ کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امور میں، کاموں میں مشورہ کریں، اور بڑوں سے، تجربہ کار سے، ماہر سے، منٹور سے، اپنے بڑے سے، کامل سے، ولی کامل سے، کسی مرشد سے جب آپ مشورہ کریں گے اور استخارہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں کام کرنے سے، اللہم خیر لنا واختر لنا، یا اللہ میں کیا کروں، جو بہتر ہو میرے لیے وہ مقدر فرما، اور کسی صاحب بصیرت اور بصارت سے بھی مشورہ کریں گے، ایک راہ آپ کے لیے متعین ہو گئی، منزل متعین ہوگی، اب چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، یہاں تک کہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی، آپ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو بات میں نے آج کہی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی درد مندی کے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ بات کہی ہے۔ میرے 40 ممالک کے اسفار کا حاصل وصول، 36 کتابوں کا نچوڑ اور 26 سالہ تجربات کا نچوڑ ہے۔ اگر یہ پلے باندھ لیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر بھٹکتے رہیں، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی آگے جائیں گے، کبھی پیچھے جائیں گے، اور قیمتی زندگی برف کی مانند پسلتی رہے گی، اور جب آخری وقت آئے گا تو آپ پچھتاتے رہیں گے، اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتے رہیں گے۔ صدا عام ہے یاران غازی کے لیے۔